آج میرے ساتھ نا ایک بڑا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا ہے نا. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک دم سے نا وہ پہلے میں نے نوٹ نہیں کیا تھا لیکن ابھی وہ ایک دم سے ہٹ ہوئی بات نا. میں آج نا سوچ رہا تھا بچوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے نا, بچے ہمارے سامنے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو میں یہی سوچ رہا کہ پتہ نہیں نا ان کا آگے کیا ہوگا نا, میں یہ سوچ رہا. تو اتنے میں ابو کی کال آئی ہے, تو ابو نے کال پہ بولا کہ بیٹا تم بس صحیح چلتے رہو, تمہارا بچہ بھی صحیح چلے گا. واہ واہ سبحان اللہ. اب میں نے میرا اتنا انہوں نے نا ایک دم سے وہ مجھے ریلیکس کر دیا نا, کیونکہ میں واقعی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے مطلب ان کو جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے اتنی چھوٹی عمر میں پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. کیا سکھاتے ہیں, گاڑیاں بڑی بڑی فلانی گاڑیاں, فلانے گھر, فلانا سٹیٹس. ہمارا ایک بچہ جی ادھر دبئی میں ہوتا ہے, تو ایک دفعہ نا اسے بڑی ایمرجنسی میں آنا پڑا, تو ایمریٹس نہیں مل سکی تو کوئی اور کسی فلائٹ پہ نا وہ دبئی آ گیا. تو بچوں نے کہا کہ ہم بابا غریب ہو گئے ہیں کیا, اتنے غریب جہاز میں ہم آئے ہیں. تو اس نے کہا وہ خدا کا نام لو, یہ بھی جہاز ہی ہے, ہمیں سیٹ نہیں مل سکی اس کی بھی. یعنی کہ ایک اور طرح کا, جیسے وہ چھوٹی بیٹی میری کبھی میں چلا جاؤں تو کہتی ہے آپ چھوٹی گاڑی پہ کیوں آئے, بڑی گاڑی پہ کیوں نہیں آئے. میں کہوں یہ بھی بڑی ہے, چھوٹی تھوڑی ہے یہ. تو اب یہ بچے نا جو کچھ کلاس روم سے, اپنے فرینڈ سے, اپنی ٹیچر سے, اسکول کے ایٹماسفیئر سے جو لوگ یہ جو بچے چیزیں سیکھ رہے ہیں نا, اب ظاہر ہے ہم اسے انکار نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی زندگی کا حصہ بن رہا ہے. لیکن ایک حصہ وہ بہت بڑا بن رہا ہے کہ جو وہ اپنے والدین کو کرتا دیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی اسکول دیکھا جی, ہماری بھی بڑی خواہشیں ہوتی تھیں. ہمارے دور میں سینسوئی کے ڈیک ہوتے تھے, 6 پیس کے ڈیک تھے, کین ووڈ کے ڈیک ہوا کرتے تھے, 16 انچ کا بوفر ہوا کرتا تھا, ہے جی, گاڑی کے اندر یہ لگانا ہے وہ لگانا ہے, اس طرح کی ہماری بھی بڑی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن بہت خاموشی سے نا وہ ہمارے اندر کہیں بات چل رہی تھی. مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ کیا بات چل رہی ہے, کیسے چل رہی. میں واقعی اسی دنیا میں گم تھا جس میں سارے ہی گم ہوتے ہیں جی. لیکن جب بات کھلنی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ تو سرکار پہلے کر کے گئے ہیں ہمارے لیے, یہ سارا کام وہ کر کے گئے ہیں. اور صرف ہم نے کیا کرنا ہے, اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے. سادہ سی بات ہے, کوئی زیادہ لمبا چوڑی کہانی کوئی نہیں ہے. وہ کل پرسوں میں آپ کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا تو اس میں کہا کہ اگر بیٹا اگر باپ کوئی ہو چشمے بینا والا, جیسے ہمارے والد صاحب ہیں جی, ہے سرکار ہیں, عقل سلیم والا, چشمے بینا والا, یہ جو فیض یافتہ ہو, فیض یافتہ اس کو کہہ لیں گے جو دھیما ہے, جس سے کسی کو نقصان نہیں ہو رہا ہے, جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. یہ سارے فیضیہ بھی ہیں جی, جو راضی رہنا اور راضی رکھنا جانتا ہے جی. یہ سارے فیضیہ بھی ہیں جی. بڑھاپے میں ویسے ہی کئی لوگ بہت دھیمے ہو جاتے ہیں جی. تو یہ جو کچھ یہ کرتے جا رہے ہیں, یہ اب ہم لوگ صرف ابھی دیکھ رہے تھے اس وقت کہ جو کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہی سارا کچھ اب خود کرنا شروع کر دیا ہے. وہ جو ہمارے سامنے کرتے رہے, ہمیں پتہ چلا اصل تو کہانی یہ تھی, ہم پتہ نہیں کدھر گم ہوئے تھے. الحمدللہ. اور وہ سب کچھ جو کچھ سیکھ رہے ہیں اب ہم لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی ابھی بھی سمجھ لو. اس سرکار ویسے صاحب کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی بات سن کے بات سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تجربے سے گزارتے ہیں اپنے آپ کو کہ پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہ بات ہے اصلی والی. آپ نے فرمایا کچھ لوگ ہیں جو گوڈے گٹے توڑوا کے بھی نہیں سمجھتے, یعنی کہ وقت بھی نہیں ان کو سکھا سکتا, ان کے اوپر کوئی یعنی کہ ایسی عقل ان کی بند ہو جاتی ہے کہ دیکھتے بھالتے ہوئے بھی, سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ اس چیز کو کیپچر نہیں کر سک رہے ہوتے. اور اس کا رزلٹ پھر وہی ہوگا کہ ہم لوگ تنہائیوں کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ تنہا بیٹھے ہو نا جی, کو پرانی اپنی کسی فیملی شادی کی البم نکال لیں ہیں جی, اور دیکھیں یہ ایسے ہوتے تھے, تو آپ کو ایک دم سے بیٹھے بیٹھے اسی میموری میں چلے جائیں گے, اور جو خوشیاں اس وقت آپ محسوس کر رہے تھے وہ فوری طور پر آپ آج کے لمحے میں بھی محسوس کرنا شروع کر دیں گے. اللہ اکبر, ہے نا جی. یا کسی پرانی دشمنی پہ نظر پڑ جائے تو ایک دم سے دوبارہ خون کھول جائے گا, ہیں ایسی کی تیسی, یہ ہے ہمارے رکیب روسیہ ہے. اللہ اکبر. تو
آج کل کا جو المیہ چل رہا ہے جی کہ نوجوانوں میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے نا جی تنہائی کا، وہ سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ ان کو انسانیت پر سے ان کا اعتبار اٹھنا شروع ہو گیا، اور وہ انسانیت کا اعتبار ایسے اٹھنا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے لوگوں سے دھوکے کرنے شروع کر دیے، جھوٹ بولنا شروع کر دیے، اعتماد انسانیت ختم ہوتا جا رہا ہے جی، اور بے حسی کا دور شروع ہوا ہے، اور اس بے حسی کے دور میں اور انسانیت کے ختم ہونے والے دور میں یوں ہی سمجھ لیں کہ ہم جیسے سٹون ایج میں واپس جا رہے ہیں، کہنے کو ہم بہت جدید ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن ہم احساس کی دنیا میں بہت قدیم ہو چکے ہوئے ہیں، پتھر کے دور کے انسان ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو سرکار فرماتے کہ جسے احساس نہ جگائے نا اسے کوئی نہیں جگا سکتا۔ اس سے پہلے کہ ہمارا احساس پوری طرح سے مر جائے، آخری سانس لے رہے ہیں، ابھی بھی کوئی اس کو ڈرپ لگا لے، ابھی بھی اس کے اوپر کوئی آکسیجن ماسک لگا دیں، اس کو کسی طرح سے زندہ کرنے کی کوشش کریں، کسی دوسرے کی بے وفائی کا گلہ کرنے والے جو ہیں وہ کسی کے ساتھ وفا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ فرماتے تھے تنہائی دور کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کسی کی تنہائی دور کرنا شروع کر دو۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اللہ اکبر۔ اب احساس ہو گیا نا تنہائی کیا ہوتی ہے، اب کسی کی تنہائی دور کرنے کی کوشش کر لو، تمہیں تو پتہ چل گیا یہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ ابھی تک نا وہ ہم اس بیماری سے شفا یاب نہیں ہوئے ہیں جو تنہائی کی بیماری ہے، ہم ابھی تک افسوس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور افسوس میں اتنا زیادہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ آپ فرماتے تھے کہ اتنا بھی کیا ریگریٹ کرنا کہ تم سے عمل ہی چھین لیا جائے، اتنا بھی کیا افسوس کرنا کہ تم سے اگلا قدم نہ اٹھایا جائے۔ تو ہم لوگ وہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں، بیسیکلی ڈر رہے ہیں اس چیز سے کہ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے ساتھ، اور گلے پڑے ہوئے ہیں ہمارے، ڈھیروں ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ محبت کے قصے تو ہر گھر دوسرے تیسری جگہ پہ آپ کو نظر آنے۔ نوجوانوں میں سب سے بڑا شاید گلہ یہی ہے کہ اس کو وہ نہ ملا، کبھی نہ صنم ملا نہ وصال یار، تو بس یہی کہانیاں چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اور اسی کے اوپر ہی زندگی۔ میں دیکھتا ہوں جی، آپ دیکھیں کہ اس ایج میں بہت ساری خودکشیاں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ نہیں کہ دھوکہ دے دیا ہے، اس کے اندر یہ یقین پیدا ہو گیا ہے کہ ہے ہی دھوکہ یہاں پر، ورنہ اگر کوئی تھوڑی سی بھی امید ہو نا کہ چلو اس سے دھوکہ ہو گیا، میں ہی اپنے آپ کو سدھار لوں، کوئی اور انسان بھی ہو سکتا ہے زندگی میں، تو میں ہی کسی کو سچی محبت دے دوں، تو ان کا وہ اعتماد ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو وہ ان کو نا دوبارہ الائیو کرنے کی ضرورت ہے، وہ ان کو اگر اور کچھ نہیں نہ سمجھ میں آ رہا کہ اور کیا وہ کریں، تو کم از کم تنہائی میں اپنے رب سے بات کرنا شروع کر دیں، سبحان اللہ، اپنی تنہائی میں کو تھوڑی سی رونق لگانا شروع کریں۔ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ تنہائی جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے ریگستان کی رات، تنہائی کی، کہ ریت ہوتی ہے ریگستان، اور اپنی ہی آواز سے ڈر لگتا ہے ریگستان میں، اتنی تنہائی ہوتی ہے، اتنی آئسولیشن ہوتی ہے وہ۔ لیکن کہتے ہیں کہ جو رونق لگانے والے ہیں وہ اس تنہائی میں بھی رونق ان کی لگی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کی خیال کی دنیا کا سارا اہتمام ہے۔ فارمولہ کہ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے، خیالات سے ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا خیال ہی درست ہونا شروع ہو جائے نا، تو آپ کے خیال کی تقویت سے آپ کی تنہائی کی بیماری کی ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بے شک، اب صرف ان کا نا وہ خیال کا اینگل چینج کرنا ہے ان کا۔ یہ جو بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں لوگ، جو اتنے بڑی دنیا میں بھی اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے، اس بھری دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہ ہوا ہے جی، وہ کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آسمان کتنے ستارے ہیں تیری محفل میں، ایک ہم ہیں کہ ہنسے بھی تو گوارا نہ ہوا۔ تو تنہائی کے گلے تو بڑے شاعروں نے کیے ہیں، بڑے گانے بنے ہوئے ہیں جی اس کے اوپر، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہے ساری باتیں
اس وقت تک جب تک آپ کا خیال پھنسا ہوا ہے یہاں پہ. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میں گزرا ہوں اس سے, چل اس کو تو نہ گزرنے دوں, میں اس کی مدد کرنا شروع کر دوں میں, تو اسی کے بیچ میں ساری داستان وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. تو آپ سب سے پہلے تو تنہائی کی جو ہے نا شکار, گناہ گار, سب سے پہلے تو وہ اپنی تنہائی کو کلمہ پڑھائیں, تنہائی میں بیٹھیں اور کچھ نہیں کلمے کا ذکر کرنا شروع کر دیں. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اپنے رب سے گفتگو کرنا شروع کر دیں. کم از کم کوئی زنگ تو اترنا شروع ہو نا. یہ زنگ والے لوگ ہیں جو تنہائی کی بیماری میں جو پھنسے ہوئے ہیں نا, یہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہوا ہے, اور زنگ اللہ کے ذکر سے دھل جاتا ہے, یا اللہ والوں کے ذکر سے بھی دھل جاتا ہے. سبحان اللہ جی. تو اللہ کا ذکر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر, اور اللہ کے حبیب کے خادموں کا ذکر, تو وہ ذکر جو ہے نا جی وہ کریں تاکہ سکون ملے روح کو. آپ کی روح کو آپ نے زخمی کر دیا ہوا ہے. اس روح کی ریپیئر کریں. اس روح کی ریپیئر اللہ کے ذکر میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کسی جو خود تکلیف سے گزرا ہو نا, وہ کسی دوسرے کی تکلیف کو جب دور کرتا ہے تو اس کو خود کو ایک راحت محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ چلو میں تو گزرا تھا, میری وجہ سے یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو مجھے اس کی بڑی راحت ملنا شروع ہو گئی ہے. میں انگزائٹی سے گزرا ہوں نا, تو جب اسی طرح سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی جو ہے ان کی جو آڈیوز میں جو بات ہم سنتے ہیں اس کے ذریعے جب لوگوں کو بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں ہر سیشن میں, جب فالو اپ کے بعد آتے ہیں تو بہتری ہوتی ہے, تو ان کے چہرے پہ جو اطمینان ہے نا, اس سے جو سیٹسفیکشن فیل ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ وہ بندہ جس راستے سے گزرا ہو نا, تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کس اذیت میں تھی اور کیسے بھی ریلیف ہونا شروع ہو گئے. اور یہ جو حالات کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا جتنا خیالات کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ جو خیال کی جو آسانی ہے نا, سب سے بڑی مشکل کشائی یہی ہے. یہ جو خیال کی اصلاح کی جا رہی ہے نا, اور وہ شفا تو من جانب اللہ ہے, لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ سکون قلب کیسے ملتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ جن کو اللہ نے سکون قلب دیا تھا ان کا ذکر کرنے سے سکون قلب ملتا ہے. تو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں جی, میں تو کلینک پہ دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بہتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ واقعی. اور وہ جو تسکین ملتی ہے نا, اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں یہ قیمتی لوگ ہیں جو گزرے ہیں اس وادی سے, تکلیف کی وادی سے جو گزرے ہیں, تنہائی کی وادی سے جو گزرے ہیں, یہ لوگ قیمتی لوگ ہیں. آپ مجھے